بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک جانب عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں، جبکہ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے، لیکن وہ کس طرح سے گاڑی کے اندر فرار ہوئے اس پر بھی بات کریں گے۔ جبکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس عمر عطا بندیال نے چوتھا گیئر لگا دیا ہے۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ لوگ فی الحال سپریم کورٹ کے بارے میں یہی سمجھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کچھ نہیں کر رہی۔ ظاہر ہے الیکشنز نہیں ہوئے، ظاہر ہے ملک میں انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، طاقتوروں پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، وہ ہر طرح سے 9 مئی کی آڑ میں اپنے مظالم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سارے شکوے اپنی جگہ۔ سپریم کورٹ سفید عمارت، پاکستان کا سب سے بڑا عدل کا ایوان، خبر وہاں سے ہے، خبر ایسی جو صورتحال کو پلٹ سکتی ہے۔ معاملہ ایسا ہے کہ فی الحال یہ جو مایوسی ہے، یہ جو پریشانی ہے، اس میں یہ خبر ایک خوشگوار حیرت اور ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، صورتحال یہ ہے کہ ملک کے اندر ملٹری کورٹس کا معاملہ ایک اہم شکل اختیار کر چکا ہے۔ ملٹری کورٹس کا معاملہ اس لیے اہم ہے کہ غالباً امکان یا کوشش یہ ہے کہ عمران خان کو ملٹری کورٹس میں ٹرائل کیا جائے، تھوڑے عرصے یا لمبے عرصے کے لیے، اور یوں لوگوں سے ان کا تعلق کاٹ دیا جائے۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اعتزاز احسن نے اس ایشو کو چیلنج کیا۔ آج انہوں نے چیف جسٹس سے ملاقات بھی کی، اور ملاقات کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس درخواست پر ڈائری نمبر الاٹ کر دیا ہے۔ 14180 نمبر اس کو الاٹ کیا گیا ہے، اور سلمان اکرم راجہ اور لطیف کھوسا اس کیس کی پیروی کریں گے، اور امید ہے کہ اس ہفتے ہی یہ کیس لگ جائے گا۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کے صدر رانا فاروق نے آج لطیف کھوسا کی بنیادی رکنیت معطل کر دی ہے، اور پاکستان میں آج کل وال آف شیم کا بڑا ٹرینڈ متعارف ہوا ہے، تو ان کا نام، ان کی تصویر پیپلز پارٹی نے اپنی وال آف شیم پر لگا دی ہے، اور کہا ہے کہ انہوں نے یہ ریڈ لائن کراس کی ہے۔ اب اس کے بعد اس معاملے میں نیا موڑ آیا ہے۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جو موجودہ سینئر جج ہیں سپریم کورٹ کے اور آئندہ چیف جسٹس بننے والے ہیں، اور پاکستان کے سابق چیف جسٹس ہیں، اور ان کا تعلق کسی پارٹی کے ساتھ تو نہیں ہے، تو انہوں نے بھی آج سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ تو اس خبر کو یوں سمجھیے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے استاد اور پاکستان کی سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ، انہوں نے بھی آج سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کر دی ہے، اور اس پٹیشن میں انہوں نے یہی استدعا کی ہے کہ یہ جو ملٹری کورٹس کے اندر سویلینز کے ٹرائل کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آرمی ایکٹ کے سیکشن 21D(1) اور 2 آئین میں دیے گئے حقوق سے متصادم ہے۔ ساتھ کہا گیا ہے کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے لیے حوالے کیے گئے افراد کو کہاں رکھا گیا ہے، اس کا ڈیٹا طلب کیا جائے۔ ملٹری کورٹس میں عام شہریوں کے ٹرائل کو غیر قانونی قرار دیا جائے، اور ساتھ ہی کہا گیا ہے کہ کورٹ مارشل کی کارروائی صرف مسلح افواج کے اہلکاروں کے خلاف کی جاتی ہے، اور کورٹ مارشل کا مقصد فوج میں نظم و ضبط کو برقرار رکھنا ہے۔ سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ حاضر سروس ملازم ہو۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا آئین پاکستان کے تحت سویلینز کا کورٹ مارشل کیا جا سکتا ہے؟ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہر شہری کو شفاف ٹرائل کا بنیادی حق ہے، اس لیے اس کیس کے فیصلے کا فوری طور پر بنیادی حقوق پر براہ راست اثر پڑے گا۔ انہوں نے فوج کا بھی ریفرنس دیا کہ فوج کہہ رہی ہے کہ مقدمہ چلایا جائے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اب اس ساری صورتحال میں کسی کو بھی ملٹری کورٹس کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق دستیاب نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کسی پارٹی کی طرفداری نہیں کر رہے، کسی کی حمایت نہیں کر رہے، لیکن یہ چونکہ پاکستان کے شہریوں کے بنیادی حقوق کا معاملہ ہے، اس لیے اس معاملے کو فوری سمجھا جائے۔ دوسری جانب معاملہ یہ ہے کہ آج ملٹری قیادت کے فوری طور پر وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے کی خبر ہے۔ اچھا، یہ خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے، میں آپ کو اس کا سورس بھی بتا دیتا ہوں۔ اس میں موجودہ لیڈرشپ کی تو سمجھ آتی ہے، اگر سابقہ ملٹری لیڈرشپ بھی پہنچی ہے تو یہ اور زیادہ دلچسپ خبر ہے کہ آخر کیوں وہ لیڈرشپ پہنچی ہے، اور اس میں کون کون شامل ہے۔ تنزیل گیلانی صاحب ایک جرنلسٹ ہیں، مختلف چینلز میں یہ کام کر چکے ہیں۔ انہوں نے آج ٹویٹر پر لکھا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں اہم اجلاس
وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت اجلاس ہوا، اگلی لائن بڑی اہم ہے، وہ کہتے ہیں کہ اہم اجلاس میں سابق اور موجودہ عسکری قیادت کی بھی شرکت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملٹری جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کی تو سمجھ آ گئی، یہ سابق ملٹری لیڈرشپ کس سلسلے میں ملی ہے؟ اب صورتحال صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، لندن والوں سے متعلق بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، بتایا جا رہا ہے کہ کاٹا ایک وزیر اعظم پر لگنے کی خبر نہیں ہے۔ کل کسی کو اسلام آباد میں ایک بڑی بیٹھک میں بتایا گیا کہ ایک وزیر اعظم نہیں بلکہ سابق 2 وزیر اعظم ہیں جن کے اوپر کاٹا لگا دیا گیا ہے۔ اب یہ 2 کون سے وزیر اعظم ہیں اور کس حیثیت میں یہ طاقتور بیٹھ کر کاٹے لگاتے پھرتے ہیں؟ ایک جانب خود کو اے پولیٹیکل کہلوانے کا شوق ہے، دوسری جانب یہ سب کچھ کرتے پھرتے ہیں۔ غیر میں اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری جانب لندن والوں کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی کی ملاقات ہوئی ہے، شاہد خاقان عباسی کی اپنی جماعت کے ساتھ دوریاں بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کیسے آگے بڑھتا ہے، کیونکہ مفتاح اسماعیل کو تو پارٹی عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، شاہد خاقان عباسی کو بھی عہدے سے ہٹایا جائے گا یا نہیں ہٹایا جائے گا، اس کے لیے ہمیں کچھ انتظار کرنا پڑے گا۔ دوسری جانب ناظرین کرام، آج لاہور میں عمران خان اور ان کی پارٹی کے دیگر لوگوں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ اس میں کون کون ہے؟ عمران خان، میاں اسلم اقبال، حماد اظہر سمیت دیگر کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گرفتاری کے معاملات میں کچھ چیزیں آگے بڑھتی نظر آ رہی ہیں اور شاید عمران خان کو جلد گرفتار کرنے کی تیاری ہے۔ آج ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں محمود قریشی اور اسد عمر کی درخواست ضمانت جو ہے وہ مسترد کی گئی۔ ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا نے درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنایا اور دونوں نے ہی ایک ہی گاڑی کے اندر دوڑ لگائی اور ایک ہی گاڑی میں فرار ہوئے۔ یہ بھی دلچسپ بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ اسد عمر کا کل انٹرویو اور اس کے بعد اس پر تحریک انصاف کا رد عمل آیا، آج وہ وائس چیئرمین کی گاڑی میں فرار ہوئے، تو بہت کچھ واضح ہوتا ہے۔ اب یہ اسلام آباد والا معاملہ بھی بتاتا ہے کہ چیزیں مزید مشکل ہوتی جائیں گی۔ اسی تھانہ ترنول کے مقدمے میں عمران خان بھی 4 جولائی تک ایک کیس میں عبوری ضمانت پر ہیں۔ اگر آج ان رہنماؤں کی ضمانتیں مسترد کی گئی ہیں اور گرفتاری کی کوشش کی گئی ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 جولائی یا اس کے بعد عمران خان کی ضمانت بھی خارج ہو سکتی ہے اور عمران خان کی گرفتاری کا امکان بڑھ سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا دلچسپ معاملہ ہے، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ چیزیں کہاں پر جاتی ہیں۔ دوسری جانب چودھری پرویز الہی سے متعلق ایک خبر ہے۔ چودھری پرویز الہی کی آج ضمانت ایک کیس کے اندر منظور ہوئی اور ضمانت منظور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عدالت نے کہا کہ آپ مچلکے جمع کروائیں اور ان کو رہا کر دیں، لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر چیزیں ایسے چلتی نہیں اور ہوتا ایسا نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2016 میں پاناما سکینڈل آیا تھا جس میں نواز شریف اس وقت ڈسکوالیفائی ہوئے تھے، تو آج اچانک ایف آئی اے کو یاد آیا تو چودھری پرویز الہی سے متعلق آج 7 سال بعد ایف آئی اے نے پاناما سکینڈل میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مونس الہی بھی اس میں نامزد ہیں۔ مقدمہ درج کرنے کا مطلب بہت سادہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کو باہر نہیں آنے دینا اور چودھری پرویز الہی کو اس کیس میں بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو ضمانت مچل کے جمع ہونے تک ایف آئی اے کی ٹیم جو ہے وہ پہنچ چکی ہوگی اور ایف آئی اے کہے گی کہ ہم نے گرفتار کرنا ہے۔ تو یہ پاکستان میں ایک نیا ٹرینڈ ہے، ایک مقدمے میں رہائی ہو تو دوسرے مقدمے میں گرفتاری ڈال دو تاکہ انا کی تسکین ہو جائے اور ہم یہ سبق سکھا سکیں کہ پاکستان میں آئین اور قانون سے زیادہ ہماری طاقت اور انا بہت ضروری ہے، اور اسی طاقت اور انا نے آج تک ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔